بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ایک اور خوشخبری لے لیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اس کو۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور آپ کے سامنے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 30 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے اور جو موٹر اسپرٹ ہے یعنی نارمل پیٹرول ہے اس کی قیمت میں 5 روپے اضافہ ہوا ہے۔ لیکن نئی خبر یہ آئی ہے کہ آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت روزانہ کی بنیاد پہ بڑھے گی یا کم ہوگی روزانہ۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو اپنی عوام کو ایسے لا لیس اسٹیٹ میں، ایک تو ہے نا کہ لا فالو کیا جائے، حکومت جو کہے وہ پمپ بھی وہی کریں، اب بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ پرائس چینج ہوگی۔ فار ایگزامپل آج پرائس اگر 353 ہے، کل اگر اس نے 400 تک جانا ہے تو رات کو پیٹرول والوں کو پتا چل جائے گا، پمپوں کو وہ بند کر دیں گے کہ یار کل بیچیں گے۔ کل قیمت نے نیچے آنا ہے تو اس حساب سے کام ہو، تو پمپ والوں کو تو پتا چل جاتا ہے نا کہ کیا قیمت آ رہی ہے، اوگرا کیا طے کر رہا ہے۔ اس ملک میں کیوس پیدا کرنے کی، اس ملک میں پیٹرول ڈیزل کی لائنوں پہ قتل و غارت کروانے کی کوشش ہے، یہ جو انہوں نے نیا منصوبہ لانچ کیا ہے، اور بڑی ڈٹھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ 5 سال ہو گئے ان کی حکومت کو، اب تک یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ ڈیفالٹ کون سا؟ جو خود پہلے پیدا کیا۔ اب میرے پاکستانیوں، ایک تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہو گئی کہ آپ کو تن کے رکھنے کا پروگرام جاری ہے اور زور و شور سے جاری ہے۔ اس پر ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام بولے گی نہیں، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے بتاتا رہتا ہوں۔ جس دوران آپ کو تن کے رکھا ہوا ہے، وہ شہباز شریف نے کہا تھا نا ڈانگ آپ کو پھرنی ہے، میں آپ کو بلکہ وہ کلپ بھی دکھاؤں گا، لیکن پہلے ذرا ہم یہ 2 خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری، جی ہاں، میں آپ کو کیونکہ روزانہ معیشت کے حوالے سے ان کی تباہ کاریوں کا تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، اس میں تقریباً اس سال 1 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی ہے۔ پچھلے سال اگر یہ 2.4 ارب ڈالر تھی تو اس سال یہ 1.6 ارب ڈالر رہ گئی ہے، تقریباً 1 ارب ڈالر کی کمی آ گئی ہے۔ 800 ملین ڈالر پریسائز اگر آپ کر لیں، ایسا ملک جو پائی پائی کا محتاج ہے، وہاں ایک یہ کمی، اور ایک اور خبر دیکھ لیں، پاکستان میں فروٹ کی جو ایکسپورٹ ہے اور سبزیوں کی ایکسپورٹ جو پاکستان کرتا ہے، اس میں 44% کوانٹٹی اور 30% ڈالر ٹرم میں کمی آ گئی ہے۔ آپ ذرا پاکستان کے حالات دیکھیں، ایک ایسا ملک جس کو زرعی ملک ہم قرار دیتے ہیں، جس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یا کپڑے کی ہے یا اجناس کی ہے، جس میں پھل فروٹ وغیرہ آم شام بیچ لیا، اس طرح کی چیزیں کینو شینو بیچ لیا ہم نے۔ تو شہباز شریف اللہ بخشے، اس نے ایک بار قوم کو بتایا تھا کہ ڈانگ آپ کو پھرنی ہے، تو وہ جو ڈانگ پھرنے والی ایک ویڈیو تھی نا، وہ میں آپ کو لازمی سنواؤں گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ڈانگ تو نون لیگ والوں نے آپ کو پھرنی ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ڈانگ آپ کو پھرنی ہے۔ تو یہ ذرا دیکھیں شہباز کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، ایک آؤٹ سائڈر کو تم سپورٹ کرتے ہو۔ ایک یہ چیز، اور ایک پہلو یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں بلا کے، فوجی بھی اور جو ان کے ساتھ سویلینز ہیں۔ جو لوگ مجھے 8 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، 2018 میں نے یہ فیلڈ جوائن کی، انہیں پتہ ہے میں ایک بات مسلسل کہتا رہا ہوں کہ یہ صرف کرپٹ نہیں ہے، یہ نااہل لوگ ہیں۔ ان کی انکمپیٹنسی ہمیشہ چھپی رہی، دبی رہی، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا تھا کہ گو بزدار عمران خان کے نظریے پہ پورا نہیں اترتا، بزدار واز بلو what عمران خان stands for، لیکن اگر مقابلہ شہباز شریف سے ہے تو بزدار شہباز شریف سے بہتر تھا۔ آج شہباز شریف کو آپ نے وفاق میں دیکھ لیا، اس کی کارکردگی دیکھ لی، اب مجھے بتائیں، بزدار نے تو اپنے دور میں کووڈ بھی نپٹا لیا تھا، بزدار نے تو لاہور کے اندر جو واٹر سٹوریج ہے انڈر گراؤنڈ وہ بھی بنانا شروع کر دی تھی۔ ایک دفعہ بھی کسان نے نہیں کہا تھا پنجاب میں کہ ہم رل گئے ہیں، ایک بار کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے گنے کی جو فصل ہوئی ہے وہ پڑے پڑے سڑ رہی ہے اور ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ تو میں جب یہ بات کہتا تھا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، آپ جی بزدار کا ساتھ دے رہے ہیں، میں بزدار کا ساتھ نہیں دیتا تھا، میں آپ کو بتاتا تھا یہ کتنے نااہل لوگ ہیں کہ بزدار بھی ان سے بہتر ہے، اصل میں یہ بات کرتا تھا۔ آج وقت نے ثابت کر دیا کہ جو بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں لا کے لاڈلی بٹھائی ہوئی ہے، وہ 100 بھی ہو جائیں تو ایک بزدار کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سوچیں کوئی کمپیٹنٹ بندہ اگر آ جائے تو اس سے ان کا کیا مقابلہ ہوگا۔ انہوں نے بزدار سپر ڈپر الٹرا پرو میکس مسلط کیا پنجاب پہ، جو جرنیل کہتے تھے جی عمران خان سے ہماری جو لڑائی ہوئی ہے وہی بزدار کی وجہ سے ہے، آج بزدار کی بھی بہت 100 گنا آگے کی چیز مسلط کی پنجاب میں بھی، اور وفاق میں تو بس نہ ہی پوچھیں گے کیا حال ہے اردلی صاحب کا۔ تو ڈانگ تو آپ کو دبا کے پھیری ہے اردلی سرکار نے، تو امید ہے کہ اس قوم کو سمجھ آئے گا۔ تو آپ کی سرمایہ کاری نیچے آ گئی، ایکسپورٹس آپ کی نیچے آ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، ٹھیک ہے، بھوک افلاس بڑھ گیا، ٹھیک۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ملک کیسے چلے گا، کیونکہ جو امن لے کر آئے تھے وہاں بھی اب آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی تباہی کی تصاویر آئی ہیں جو تازہ ترین ایران سے۔ ایران میں امریکہ نے ایسے حملے شروع کر دیے ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو تصاویر دکھاتا ہوں ایک کے بعد ایک۔ یہ دیکھیں یہ برج تباہ کیے ہیں،
یہ دیکھیں، یہ اگلا دیکھیں، یہ دیکھیں، ایران کے اندر بریجز کو تباہ کیا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جوڑتے ہیں، جو اہم ترین رستے ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، وہ برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو جو امن لائے تھے نا سو کالڈ، وہ پرزا ہوا پڑا ہے، بلکہ ابنائے ہرمز میں جو یہ امن لے کر آئے تھے میر جعفر صاحب، وہ ڈوب گیا ہے ابنائے ہرمز میں۔ اب ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ان کا سو کالڈ لایا ہوا امن جو ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، وہیں پہ دوسری طرف ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، پاکستانی فوج بلوچستان کے اوپر اپنا کنٹرول کھو بیٹھی، علیحدگی کی جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، بلوچستان سب سے خطرناک صورتحال میں ہے اس ٹائم۔ اور اگر جرنیلوں نے عقل کے ناخن نہ لیے، کیونکہ ان سے عقل کی ویسے امید کوئی نہیں ہے مجھے، لیکن میں بار بار فوج سے بطور ادارہ یہ بات کرتا ہوں کہ ملک بچانا ہے، ادارہ بچانا ہے، یا ایک بندے کی غلامی میں سب کچھ تباہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پوری قوم ایک نئے جنرل کیانی کا انتظار کر رہی ہے، اور میں قوم کو یہ بتاتا ہوں کہ جب نیا جنرل کیانی آئے گا تو وہ پچھلے سے زیادہ بدتر ہوگا، اس لیے جنرل کیانی کا انتظار نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ادارے کو عقل دلانے کی کوشش کریں کہ اب عقل یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ فرد واحد سے جان چھڑائیں، پہلے کنسنسس کے ساتھ اپنا لیڈر چنیں، اور اس کے بعد بیرکوں میں جا کے بیٹھیں، یہ اصل چیز ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اور جنرل کیانی آئے گا، اس کے خلاف سازش کرے گا، پھر خود اقتدار پہ قبضہ کر لے گا، پھر وہ بھی ایکسٹینشنیں لے گا، ہمیں کیا فائدہ بھائی، ہمیں کن نفلوں کا ثواب ملے گا پھر؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جرنل آئے گا تو دوسرا آئے گا۔ میں تو آپ کو مسلسل ایک بات کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ فیکٹری ہی ڈیفیکٹڈ مال بناتی، میں اس فیکٹری میں کئی بار جا چکا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ آپ برٹش سرکار کی کسی کالونی میں آ گئے ہیں، جب آپ یہ جو جرنیل بنانے والی فیکٹری ہے نا کاکول، جب آپ وہاں جاتے ہیں، یقین مانے کہ آپ ایسے کتنے لوگ گئے ہوں گے، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی پرسنٹیج نہیں ہوگی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ انگریز سرکار کے علاقے میں آ گئے ہیں، عمارتیں بھی ایسی ہیں، چال ڈھال بھی ویسی ہی ہے، سٹائل بھی سارا وہی ہے، کھانے پینے کا طریقہ بھی وہی ہے، یعنی ہر چیز وہی ہے۔ تو ہم ایک غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ وہاں پہ سہیل آفریدی سے اعلان برات کر دیا ہے مراد سعید نے۔ مراد سعید نے ایک پوسٹ کیا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، میں نے اس کو پوسٹ بھی گیس کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک پوری کہانی بتائی ہے جس کا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا تھا، یہ ہائی لائٹڈ ہوا پیس، تو میں اس کا تھوڑا سا بٹ پڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری لمبی تحریر سے کچھ حلقوں کو تکلیف ہوگی، اور ایک جو بھی ہوگا برر، کہتے ہیں کہ چونکہ ایک لایعنی بحث چھڑ گئی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند حقائق سامنے لے آؤں۔ اب یہ بات کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عمران خان کی جو ان کا شروع کیا ہوا پروجیکٹ تھا، یونیورسٹی آف کمپیوٹنگ سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو سوات کی، اس کا افتتاح ہوا ہے، اور اناگوریشن والا جو سٹون ہے وہاں پہ سہیل آفریدی کا نام ہے، مراد سعید کا نام ہے، اور مینا خان آفریدی کا نام ہے، عمران خان کا ذکر تک نہیں ہے، تو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس پہ مراد سعید ایکسکیوز لے کر آئے ہیں، میں آپ کو وہ ذرا بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا۔ وہ کہتے ہیں 2018 انتخابی مہم کا آغاز عمران خان نے سوات سے کیا، اور کل جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا اسی جگہ میرے گاؤں عمران خان کا ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تھا۔ خان صاحب نے جگہ کی تعریف کی، میں نے بتایا یہاں سوات آپریشن کے دور سے فوج قابض ہے، انشاءاللہ اب آپ وزیر اعظم ہوں گے تو یہ قبضہ چھڑوانا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون جن کے 5 بچوں کو 10 سال سے فوج اٹھا کر لے گئی تھی، اور جو کئی مہینوں سے میرے پاس آ رہی تھی، ان کی درخواست بھی عمران خان کو تھما دی۔ جلسے میں خان صاحب سے یہ بھی گزارش کی کہ پچھلے مہینے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لاگو کیا گیا ہے، آج ہم سے اسے ختم کرنے کا وعدہ کریں۔ عمران خان کی حکومت بنی، بطور رکن کابینہ پہلی میٹنگ میں یاد دلایا کسٹم ایکٹ تو اسی دن ختم ہو گیا، لیکن فوج سے زمین خالی کرانے اور بوڑھی ماں کے بچوں کو بازیاب کرانے کی جدوجہد جاری رہی۔ جب وزیر اعظم سے ہیلے بہانے کیے گئے تو میں نے اپنے حلقے کے لیے نئے منظور شدہ 2 منصوبوں یونیورسٹی اور ہسپتال کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ فوج نے ہماری حکومت میں ہمیں دھمکیاں لگائیں، ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہم نے افتتاح کی تاریخ دے دی۔ نتیجتاً سول سوسائٹی کو ڈھال بنا کر عدالت سے رجوع کیا گیا۔ کیس لگنے سے قبل ہم نے اصل سول سوسائٹی کے مظاہرے کروا کر مطالبہ کیا کہ عوام کی جگہ خالی کرائیں اور یہ غیر قانونی قبضہ چھڑوائیں۔ فوج نے ہماری حکومت میں مجھے غدار بنا کر پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم کو شکایت لگائی۔ خان صاحب نے بلایا، نئے تنازع کی وجہ پوچھی، انہیں یاد دلایا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ خان صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ ان کو پیغام دو کہ یہ تو قبضہ چھڑوا رہا ہے اور آپ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ خان صاحب نے پوچھا، عوام کی زمین تو چھڑوا لیں گے، یہ منصوبے کہیں اور نہیں لے جا سکتے تاکہ تاخیر کا شکار نہ ہوں؟ میں نے کہا، سر اتنے عرصے میں فوج کا قبضہ نہیں چھڑوا سکا، یہ منصوبے اتنے بڑے ہیں کہ عوام خود قبضہ چھڑوا لے گی، لیٹ می ہینڈل دس۔ خان صاحب نے کہا، پہلے ہی سستی سڑکوں اور احتساب کے عمل پر حالات ٹھیک، اب فوج سے عمران خان کے حالات، کیونکہ عمران خان سستی سڑکیں اور احتساب کر رہے تھے تو فوج سے حالات خراب ہو رہے تھے۔ سوچیں ذرا کیسا ادارہ ہے یہ، آپ کے بھیجے کیسے پرسیو کرے، لیکن چوز یور بیٹلز کیئرفلی، یو ہیو مینی فائٹس۔ بالآخر ہم تمام کیسز جیت گئے اور افتتاح کا اعلان ہوا۔ ڈی جی سی نے پیغام دیا کہ
कर सकते हो तो कर लो ये इफ्तिताह। तब इफ्तिताह से कबल इसी जगह अवाम को इकट्ठा किया, मंसूबा रोकना मुमकिन नहीं था तो नया पैंतरा इख्तियार किया गया। यानी इमरान खान के दौर में डीजीसी पीटीआई को धमकियां दे रहा है कि करके दिखाओ इफ्तिताह। सोचें जरा ये कैसे कंट्रोल करते हैं सब कुछ। एफडब्ल्यूओ ने बगैर टेंडर के मंसूबे का ठेका उठाने की ख्वाहिश का इजहार किया, यानी अगर बात नहीं बनी, रुका नहीं मामला, तो टेंडर लेने आ गए कि हमें दो ठेका। कोर कमांडर से लेकर आला हुकाम तक ने सीएम और मुतलका महकमों से राब्ते किए। मुझसे डीजी एफडब्ल्यूओ ने मुलाकात का वक्त मांगा, मिले तो कहने लगे मुबारक हो, बहुत बड़े मंसूबे हैं, मिलकर अच्छा सा पीसी-1 बनाते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने जवाब दिया पीसी-1 से आपका ये मेरा क्या लेना देना, मुतलका महकमे है, अफसरान है, फिर प्लानिंग है, पीडीडब्ल्यूपी है, फिर इश्तिहार, टेंडर, बिडिंग का प्रोसेस है। कहने लगा नहीं, मियारी और जल्दी काम के लिए जरूरी है कि हम बैठ जाएं। हमने इनकी ऑफर मुस्तरद कर दी और बिडिंग के बाद 2021 में मंसूबे का आगाज हुआ। कल इस मंसूबे का इफ्तिताह हुआ जो कि एक लंबी जद्दोजहद की तारीख रखती। बात छिड़ी थी तख्तियों से, तख्तियां उतारने और तख्तियों पर इमरान खान का नाम लिखने। ना लिखने से इमरान खान माइनस नहीं होता, इमरान खान माइनस होता है ये मानने से कि इमरान खान एक फर्द है जिससे राब्ते के जराए खत्म करके उसके दिए गए नजरिए और सोच को मफलूज किया जा सकता है। इस तासुर को तकवीत देने में हम अपने कोलो फेल से किस कदर सहूलतकारी कर रहे हैं, इस पर गौर करें। बाकी ना इमरान खान का नाम तख्तियों का मोहताज है, ना इमरान खान के बगैर किसी तख्ती पर अपना नाम लिखवा कर मैं अमर हो सकता हूं। ना मुझे इस तख्ती मामले का इल्म था, न मेरा वजीर आला से कोई राब्ता बाकी। मज़कूरा प्रोजेक्ट इमरान खान के दौर का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको मुमकिन बनाने के लिए हमने मिलिट्री माफिया से एक तवील जंग लड़ी। मुझे खुशी होती अगर इस मंसूबे का इफ्तिताह भी इस जद्दोजहद के शाया निशान होता। इमरान खान की रिहाई के लिए अमली और मिसाली जद्दोजहद हो रही होती। ड्रोन हमलों के खिलाफ बड़े कलों के सामने पुलिस गिरफ्तारी के ऑर्डर के साथ मौजूद होती। ऑपरेशन रोकने के लिए हम हर आईनी, कानूनी और अवामी महाज पर कोशां होते। मगर अफसोस, तो बेसिकली मुराद सईद ने सोहेल अफरीदी से लाने ला तौल्की कर दिया है और कहा जी मुझे कोई नहीं पता, उसके कोलो फेल का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो कैसे किसी चीज का इफ्तिताह करता है मुझे नहीं पता, वो किसका तख्ती पे नाम लिखवाता है मुझे नहीं पता, किसका नहीं लिखवाता मुझे नहीं पता। तो बेसिकली मुराद सईद ने ऐलान बरात कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सोहेल अफरीदी से। अब क्योंकि सोहेल अफरीदी की पहचान या मीना खान अफरीदी वगैरह और ये जो जितने लड़के हैं, खटक साहब मुझे उसका नाम भूल रहा है, तो ये जो सारे लड़के हैं इनका तारुफ यही था कि मुराद सईद ने क्योंकि आईएसएफ की बुनियाद रखी तो आईएसएफ के लड़के हैं तो मतलब कोई ताल्लुक। अब ये बात क्लियर हो गई है कि मुराद सईद ने इन लोगों से ऐलान बरात कर दिया है, ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया कि जी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई राब्ता है किसी से, ना कुछ है, ना मैं इन चीजों का मुहताज हूं, ना मुझे कोई खुशी है। लेकिन साथ ये भी बताया है कि ये कितना बड़ा वाकया था और यहाँ पे भी सोहेल अफरीदी ने फौज को एक जीत दे दी है। मैं अब ऐड कर रहा हूँ ये वो कैसे। फौज ने 2018 में अड्डा लगाया कि नहीं बनाने देंगे, मुराद सईद डटा रहा। इमरान खान ने मुराद सईद को पूरी ताकत दी कि करो काम, ठीक है। असल तो इमरान खान की ताकत थी ना, वरना फौज से कौन पंगा ले सकता है। फिर ये काम होते 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 यहाँ तक आया कि 2021 में मंसूबे पे काम शुरू हो गया। अब जब इफ्तिताह हुआ तो इमरान खान का नाम लिखना इसलिए जरूरी था। देखे ना, संगे बुनियाद जिसने रखा होता है किसी काम का उसका नाम लिखना जरूरी था। वैसे तो होता ही है लेकिन इमरान खान तख्तियों का मोहताज नहीं है। मेरा लॉजिक ये है कि क्योंकि फौज नहीं चाहती ये नाम हो, वो एक आखिरी जीत चाहते थे, वो जीत सोहेल अफरीदी ने फौज की गोद में डाल दी है कि ये लो यार, जो तुम्हें 4, 5, 6 साल या 8 साल इस मंसूबे के जरिए जिल्लत का सामना करना पड़ा कि मुराद सईद ने अड्डा लगाया और इमरान खान ने उसको सपोर्ट दी, आ लो आखिरी जीत तुम्हें दे देते हैं, हम नाम ही नहीं लिखते इमरान खान का। ये असल बात हुई। इमरान खान तख्तियों का मोहताज नहीं है, लेकिन इस तख्ती पे इमरान खान का नाम मजामत की डिमांड थी, नहीं लगाया सोहेल अफरीदी ने, यानी सरेंडर किया फौज के। क्यों, मैं अब आपको बता देता हूँ। जब गंडापुर के खिलाफ पहला केस बना ना और इलेक्शन कमीशन में उसको तलब किया गया और साथ ही उस केस को भी पर लगा दिए गए जो उसका शहद वाली बोतलों वाला केस था, तो मैंने तभी बात की थी कि गंडापुर अगर प्रेशर ले गया तो गया, वो ले गया प्रेशर। सोहेल अफरीदी पे भी ऐसा ही प्रेशर। उसके वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद में जारी किए जा रहे हैं, उसको भगोड़ा डिक्लेयर किया जा रहा है। यही वो केसों का प्रेशर है जो फौज इस्तेमाल करती है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मिडिल क्लास का एक नौजवान कहेगा कि मैं जेल चूज करूंगा, मैं इस ओहदे को लात मारता हूं और जेल में चला जाता, बल्कि बतौर वजीर आला इस्लामाबाद में आता और गिरफ्तारी दे देता कि करते हो मुझे अगर तो कर लो गिरफ्तार, दुनिया में फिर जाए और मेरी कौम को पता चले कि मैं बतौर वजीर आला भी जेल जाने के लिए तैयार हूं, नजरिए पे कुर्बान नहीं करूंगा नजरिए। लेकिन सोहेल अफरीदी ने जाहिर है कि जो केसों का प्रेशर था वो ले लिया है, बाजार यही नजर आता है जिस तरह के हालात हैं। एनीवे, सो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने एक तरफ आ गई है और अब एक खबर आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इस्राएली अखबार जो है एक्सियोस, उसने ये शेयर की है तो मैं भी ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जरा आप देखें, यूएस सेंडिंग डजन्स ऑफ रिफ्यूलिंग प्लेन्स टू इसराइल एज ईरान एस्केलेशन लूम्स। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। दो खबरें हैं, एक ये बारक रेविड जो है, जो इसराइली है, ये लिखता है इसमें एक्सियोस में कि अमेरिका ने दर्जनों, एक दो नहीं दर्जनों रिफ्यूलिंग, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जहाज होते हैं,
وہ بھیج دیے ہیں، کیونکہ اب ایسکیلیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اڑتی اڑتی خبر یہ آ رہی ہے جو کہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے فائٹر جیٹس بھی بھیجے جا رہے ہیں، یعنی کہ کسی بہت بڑے حملے کی تیاریاں ہو رہی، وچ مینز کہ جو فیل مارشل کی ضرورت تھی، جو استعمال کرنا تھا، وہ کر لیا گیا ہے اور اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور خبر آتی ہے، آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتے۔ حسن خان وہ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی جو ہے چیز وہ اپنے سورس کے ساتھ ہی دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو یہ بھی دکھا ہی دیتا ہوں، تو میں پڑھ بھی سکتا تھا صرف، لیکن دکھا دینا بہتر ہوتا ہے، جس نے خبر دی ہو اس کا کریڈٹ بھی ہو جاتا ہے اس حوالے سے، مجھے اچھا لگتا ہے کریڈٹ دینا۔ حسن خان یہ خبر دیتے ہیں کہ انف از انف، پاکستان ٹیلز ایران ٹو ریفرین فرام لانچنگ اٹیکس آن سعودی عربیہ as that will be considered a direct attack on Pakistan. According to government sources, the message has been conveyed by the Pakistan top civil and military leadership to the Iranian leadership at the highest level. حسن خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کے گورنمنٹ سورسز بتاتے ہیں کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کی ٹاپ قیادت نے ایران کو یہ دھمکی دی ہے کہ سعودی عرب پہ حملے نہ کرنا اور حملے بند کر دو، ورنہ ہم پھر سعودی عرب کا دفاع کرنے پہ مجبور ہوں گے، یعنی ضرورت پاکستان بھی تم پہ حملہ کر دے۔ سو حالات کس طرف جا رہے ہیں اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فیورٹ فیلڈ مارشل ویسے نہیں بنتا۔ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ یہ پٹا اس کو ڈالا ہوا ہے کہ جب کہیں گے بھونکو بھونکو، جب کہیں گے حملہ کرو حملہ کر دو، جو کہیں گے یہ کرے گا، ایسے نہیں فیورٹ بنتے بندے۔ تو یہ ہے لیٹسٹ صورتحال جو کہ بالکل بھی پاکستان کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔